آپ کی کسی سے محبت ہو تو کیا آپ اس کے لیے برا سوچیں گے؟ کیا اس کے لیے کبھی سوچ بھی غلط نہیں آتی؟ اور بلکہ وہ اس کو تو ہر طرف اپنا دوست ہی نظر آتا ہے، اور اگر اس کو کوئی اور نظر آئے تو وہ پہلے دوست کا ہے ہی نہیں۔ ایک ظاہر کی میں مثال دے رہا ہوں جو فی الواقعتاً ہے۔ پھر مجھے وہ مثال یاد آتی ہے سسی کی۔ یہاں پہ میاں جنید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ریلیٹو ہیں، بزرگ عمر والے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں ان سے ملنے وہ گیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کسی کوئی بندے آئے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا سسی کا، تو سسی کا باپ باہر گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سسی کا گھر ہے، تو انہوں نے کہا ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ کوئی شورا سنا نا ایک عشق کا جو بھی، تو یہ عشق جو ہے یہ ایسے بھی ہے، وہ بھارتا بھی ہے، یہ کبھی چھپ کے کب رہتا ہے۔ عشق، مشک اور آفتاب، یہ تین چیزیں چھپ کے کبھی نہیں رہ سکتی۔ سورج جب چڑھے گا 1000 بادل ہوگا، پتہ چل جائے گا سورج ہے، اور جب عطر کی شیشی کھل جائے گی پتہ چلے گا کہ کہیں سے عطر کی شیشی کھلی ہے۔ اسی طرح عشق بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ جو کچھ مرضی آدمی کر لے۔ تو شورا ہوا، بندے آگے، پوچھا، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا سسی اس کو ہم نے ملنا ہے۔ بابا درویش مسکین سا آیا، کہندا سسیے کچھ بندے تینوں ملنا ہے۔ کہندی بابا انہوں نے آکھ پچھا ول ونجن، میں تو ایک بندے کو جان دی۔ نادان اگر ظاہر والے اس قدر پختہ ہیں تو خدا سے وعدہ کر کے پھر چبلیاں مار رہا ہے، پھر چبلا مار رہا ہے۔ تو خوف نہیں ہے۔ وہ باب اللہ شاہ کہتا ہے نا، ادوں پتہ چل سی جدو منہ تے آسی مٹی۔ یہ ان کے لیے یہ عذاب اور یہ جہنم ہے۔ ان کے اہل محبت کو کیا ہوگا؟ جو دیکھ کے زندہ ہوں وہ مرتے کب ہیں، اور مر جائیں تو وہ جلتے کب ہیں۔ لال شہباز قلندر بیٹھے ہیں، سامنے ایک خاتون ہے، وہ دور بیٹھ کے دیکھتی تھی، جناب کی زیارت کرتی تھی۔ زیارت میں اتنی محب ہوئی کہ وہ جو نور جمال تھا اس تک کہیں جا پہنچی، کہ اندر جو چمک رہا ہے اس تک پہنچ گئی۔ جناب کو اندر خبر ہو گئی کہ کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن میں کچھ جاننے والے بھی ہیں۔ ایک دن آپ نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو اس بالکونی سے تلپ کے نیچے گری، جو ہی نیچے گری تو وہیں ہلاک ہو گئی۔ آپ گئے تو اپنی چادر اٹھائی اور اس کے اوپر دے دی۔ ہم نے واقعہ سنا ہوا ہے، اس پہ چادر دے دی۔ اب وہ آئے، ہندو فیملی کے لوگ تھے، اٹھاتے ہیں، وہ لاش اٹھتی نہیں، وہ مردہ اٹھتا نہیں ہے، اس کی باڈی، ڈیڈ باڈی اٹھتی نہیں۔ وہ پھر آئے حضرت کے پاس، جناب یہ انہوں نے کہا ایک شرط ہے کہ تم ہندو لوگ ہو، ٹھیک ہے، مگر شرط ایک ہے کہ تم اس کو دفناؤ، جلاؤ نہیں۔ اگر تم جلاؤ گے نہیں، دفناؤ گے تو ٹھیک ہے، میں اپنی چادر اٹھا لیتا۔ انہوں نے کہا وعدہ کیا، ٹھیک ہے۔ آپ گئے، آپ نے چادر اس کے اوپر سے اٹھا لی، انہوں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور نلا کے مسلمانوں سے پوچھا، جیسے دفنا دیا۔ آج جب بھی عرس ہوتا ہے تو جو وہ مہندی ہے وہاں سے وہ لے کے آتے ہیں، رسم ہے، بہرحال اس سے تو ہمیں غرض نہیں، لیکن ایک نشانی اور مثال تو قائم ہے نا۔ تاریخ جو ہے اولیاء کی، اس میں یہ بات رقم ہے، اس قسم کے اور بہت سارے حوالے رقم ہیں، کیونکہ یہ حقیقت سے تعلق رکھنے والے واقعات ہیں۔ ان کا تعلق حقیقت سے ہے، نہ ان کی مراد جسم تھا، نہ ان کا مراد جسم تھا، نہ ان کی مراد نفس تھا، نہ ان کا مراد نفس تھا۔ وہ اس کی مراد روح تھی، ان کی مراد تو اس کی ذات بن چکی تھی۔ یہ اس کی ذات میں اس قدر محب تھے کہ وہ جو روح ہے وہ اس ذات کی متلاشی تھی، وہ پاک روح تھی، وہ اس ذات کی متلاشی تھی جو ذات کل ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ پہ عاشق تھی۔ وہ اس طرف جناب نے جو نظر اٹھائی تو وہ جمال نور خاص اور مظہر نور حق جو قلندر ہوتا ہے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یہ کیفیت بھی بارہا مجھ سے گزر گئی۔ جو اسی کیفیت میں نظر اٹھی تو اس نے پاش پاش کر دیا۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم ظاہر میں اتنے ہو جاتے ہو تو پھر سوچو کہ جہاں تمہاری دوستی ہے، تعلق ہے، وہ کس نوعیت کا ہے اور کہاں تک ہے اور کس طرح اس کو نبھانا اور چلانا ہے۔ یہ اس وقت ہی ہوتا ہے کہ جب بات کی جائے غور سے سنا جائے، سنا نہ جائے پھر عمل کیا جائے، عمل کر کے پھر بھی ریاکاری سے بچا جائے۔ ایک اور تماشا یہ بھی ہوتا ہے، کہنا سردار کہ میں انہاں دی نمازاں نو کی کراں، وہ جڑا سجدے مسلے ہوتا سوٹا ہوندا، پڑھتا ہے سجدے کرتا ہے پر وہیں سجدے پھینک کے اب خود گھر آ جاتا ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ کوئی تو سمجھتے نہیں، سمجھتے تو عمل کرتے ہیں، پھر عمل کو بطور ریاکاری پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بھی مار پڑتی ہے۔ سب کچھ کر کے یہ سمجھو کہ میں ناچیز ہوں۔ میں نے پیر صاحب سے 1000 مرتبہ سوچا، اتنی کرامتیں، اتنی لوگوں پہ رحمتیں ہوئیں، بہت بھوکے ننگے امیر و کبیر بن گئے دنیا داری کی نظر میں، اور بڑے بڑے دل کے متمنی دل میں جلوے دیکھتے گئے، ایسے رڑتے چلے گئے۔ لیکن جب بھی بات ہوتی تھی کہتے تھے ارے میاں میں تو مسافر ہوں۔ ٹھیک کہتے تھے، مسافر عشق تھے۔